میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ایتھیسٹ ملے گا اور وہ کہے گا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ انسان اور بندر کے ڈی این اے میں 99% سے زیادہ سملر ہے. چنانچہ ثابت ہوا کہ ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ایولیوشن کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے کزن ہیں. ایک نارمل بندہ سنے گا، اس کو سن کے لگے گا کہ بات میں تو بڑا وزن ہے، لیکن وزن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہے فیکٹ اور ایک ہے اس کے نتیجے میں نکالے جانے والا نتیجہ. انہوں نے وہ دونوں جوڑ کر آپ کو ایسے دکھایا کہ آپ کو دونوں فیکٹ لگ رہے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ 99% سے اوپر ڈی این اے میچ کرتا ہے. چنانچہ ثابت ہوا نتیجہ ہے. میں آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دے دیتا ہوں. انسان اور بندر کے ڈی این اے 99% سے زیادہ سملر ہیں، چنانچہ ثابت ہوا کہ دونوں کا خالق ایک ہے. یہ بھی تو معنی نکالا جا سکتا ہے. تو جو پھیلا ہوا ہے دنیا میں منفرد اشکال ہیں، وہ سب جڑتی کیسے ہیں اور کائنات ایک پورا منظر بناتی کیسے ہے کہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو کہ اکائی کیا ہے. پھر آپ کو درخت بھی سجدہ ریز ہوتے نظر آتے ہیں، پھر آپ کو پہاڑ بھی حمد کرتے نظر آتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اللہ نے لگا دیا تھا، ان کے ساتھ حمد کرتے تھے. آپ ہر چیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو خدا نظر آتا ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو اندر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ ہو رہا ہے کہ راز مضمرتا فنائے جسم و جان و مال میں. پہلے اسے فنا کرو. زندگی ہم نے تلاشا تیرے خد و خال میں، یہ کام چھوڑ دو. جب یہ چھوڑ دو گے پھر معنویت کی طرف جاؤ گے. اس کے بعد کھل رہے ہیں کن کے کچھ اسرار میرے قلب پر. پھر تم پر کوئی معاملات کی حقیقت کھلنی شروع ہوگی. ربط واضح ہو رہا ہے منفرد اشکال میں. پھر جو منفرد اشکال ہیں ان کے اندر ایک ربط تمہیں نظر آئے گا کہ ارے واہ، یہ پوری دنیا تو اللہ نے ایک بڑی کنیکٹڈ ہے، یہ جگسا پزل کے پیسز ہیں، جوڑو تو خوبصورت تصویر بنتی ہے.